احمد نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر ذکر کے اور بغیر صحبت اہل اللہ کے کبھی بھی صحیح تعلق معاملہ قائم نہیں ہوتا۔ بغیر ذکر کے اور بغیر صحبت اہل اللہ کے کبھی بھی صحیح تعلق معاملہ قائم نہیں ہوتا، اور بغیر تعلق مع اللہ کے انسان کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا، اور بغیر اخلاص کے جو بھی کام کرے گا وہ بیکار ہے۔ جب ہماری اخلاص ہی نہیں ہوگا کہ ہم کوئی بھی نیک عمل دینی کام کر رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور چیزیں معاملات کر رہے ہیں، اس میں دکھاوا کر رہے ہیں، تو وہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص وہ ہوتا ہے عمل جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور اخلاص پیدا ہوتا ہے صحبت اہل اللہ سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اور کثرت سے ذکر کرنے سے کہ جو وہ ذکر دیں وہ اس کو کرے، اور جب دل بن جاتا ہے تو پھر پورا انسان بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کے جسم میں بائیں طرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہے سینے کی طرف، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے، اور وہ بن جاتا ہے تو پورا انسان بن جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ جب دل بن جاتا ہے تو پورا انسان بن جاتا ہے، اور جب دل بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ اس کا قول، اس کا فعل، اس کی حرکتیں ساری دل اور دماغ کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اور صحبت اہل اللہ اسی لیے ضروری ہے کہ جب اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت ہوتی ہے تو انسان کے اندر نیکی پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو اثر ہوتا ہے انبیاء کرام کے اندر تھا، جیسے جو بھی انبیاء کی صحبت میں آ جاتا تھا اس کی دنیا بدل جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جیسے واقعہ ہے کہ جب سارے کے سارے جادوگر جمع کیے گئے اور انہوں نے سب کی نظر بندی کی، اور ہر طرف جو ہے سانپ ہی سانپ چلنا شروع ہو گئے، نظر آ گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا مارا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے جادوگروں کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا جادوگروں نے ہم بھی دیکھتے ہیں کتنا بڑا یہ جادوگر ہے، تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جادوگر ہی سمجھ رہے تھے۔ لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کھڑے ہوئے اور دیکھا یہ کیا جادو کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ عصا اژدہا بنا، اور اس نے ساری جتنی بھی ان کی رسیاں تھیں جو لوگوں کو بظاہر نظر آ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں، وہ ساری کی ساری رسیوں کو جو ہے اژدہا 2 منٹ میں نکل گیا، تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ ایک ساتھ کی صحبت، صرف ساتھ آ کے کھڑے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ساتھ کی صحبت نے ایسا اثر ڈالا۔ تو شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ اثرات جو ہیں درجہ بہ درجہ چلتے ہیں، پیغمبر، صحابہ کرام، تابعی، تبع تابعین، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا زمانہ دور رہتا ہوتا چلا جائے گا، قیامت کے نزدیک ہوگا، اثرات موجود رہیں گے۔ وہ طاقت تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں وہ اثرات ضرور موجود ہوتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے، اور اللہ والوں کے پاس آنے والوں کی اصلاح ہوتی ہے اور ان کا دل بنتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عقیدت، ادب اور اطاعت، کہ عقیدت ہو، ان سے محبت ہو، آپ کو ان کا آپ ادب دل میں رکھتے ہوں، اور ان کی اطاعت کریں، جیسا وہ کہیں اس کے اوپر آپ عمل کریں، تب تو ہے۔ اب شیخ نے کہا کہ بھائی یہ کرنا ہے، اب دل میں آ رہا نہیں یار یہ نہیں، یہ کر لیتا تو اچھا تھا، تو ایسے مرید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسے مرید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام جب اصلاح کراتے تھے حضور سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانتے تھے۔ تو جب آپ نے کسی کو بڑا بنایا ہے تو پھر آپ نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، تو اس کا مقصد ہوتا ہے بیعت کرنا۔ بیعت نکلا ہے بے سے، بیچ دینا، کہ جو وہ اگر آپ کو حکم دے گا، آپ نے اپنے آپ کو بھیج دیا شیخ کے ہاتھوں، تو آپ اس پہ عمل کریں،
تو آپ کی دینی بھی ترقی ہوگی انشاءاللہ، اللہ دنیاوی بھی ترقی دیں گے۔ بہت سارے بزرگ ہوتے ہیں اصلاح کے لیے عمل دیتے ہیں کہ بھائی یہ عمل کرنا ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب اصلاح کروا رہے تھے حضرت سے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی جوتیاں سیدھی کیا کرو مسجد میں لوگ آئیں، تو وہ جوتیاں سیدھی کرنے شروع کر دیں۔ پھر حضرت نے دیکھا بھائی ان کے اندر تو بڑائی آ رہی ہے اس سے، پھر منع فرما دیا۔ تو اس طرح جو چیز اللہ پاک جسے منصب دیتے ہیں، مقام دیتے ہیں، دوسروں کا کام دیتے ہیں، تو اس کو دکھاتے بھی ہیں کہ جس کی اصلاح ہے اس کی ذمہ داری ہے، تو جو ذمہ داری یہ لے رہا ہے تو پھر اس نے مرید کو یہ دیکھنا بھی ہے کہ اس کے اندر کیا میں کہوں گا تو کس سے فرق پڑے گا، اب مجھے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ وہ مانے گا تو فائدے میں رہے گا، وہ نہیں مارے گا تو نہ بیعت کا فائدہ ہے نہ اللہ والوں کے پاس جانے کا فائدہ ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فائدہ تو بس اسی کو ہوتا ہے جو مان کے چلے، بے مانے چلنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کرتا۔ ہاں بس ٹھیک ہے آ گئے ذکر اذکار کر لیا، اللہ اللہ کر لیا۔ تو صحبت کے اثرات اللہ والوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ درجہ بدرجہ ہوتے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے جب انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم نے تو سب نے اللہ رب العزت سے کہا تھا کالو بلا، لیکن جب اس دنیا میں آئے تو دنیاوی علائش اور اس گندے ماحول کے اندر انسان جب پروان چڑھا تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل کے اندر اپنی ایک محبت کی چنگاری رکھی ہوئی ہے، لیکن اس گندے ماحول کے اندر جب انسان گندی صحبتوں کے اندر پڑ جاتا ہے تو اس چنگاری کے اوپر، اس محبت کے اوپر دنیا کی راکھ آ جاتی ہے، وہ اس کو ڈھک دیتی ہے اور اس کو دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے اور حق چھپ جاتا ہے کیونکہ وہ چنگاری دب جاتی ہے اس کے اندر۔ اور جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے گند اڑنا شروع ہو جاتا ہے، راکھ اڑنا شروع ہو جاتی ہے ذکر کی برکت سے، کیونکہ ذکر جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ خوب جان لو دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اللہ پاک جب دل کی صفائی اللہ کے ذکر کی وجہ سے دل میں نور آتا ہے تو وہ راکھ اڑتی ہے اور اللہ کی محبت کی چنگاری دوبارہ سے جل اٹھتی ہے، اور پھر اس کو نیک عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی یکساں صحبت با اولیاء بہتر 80 سالہ عبادت بے ریا۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو 7 سالہ عبادت بھی اگر کر بے ریا تو اس سے بہتر یہ ہے ایک ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر یقین پیدا ہو جاتا ہے، اللہ والوں کی صحبت دل میں یقین پیدا کر دیتی ہے، اور جب یقین پیدا ہو گیا تو ختم، انسان کو پتا ہے پھر وہ مرنے مٹنے کو، اپنے آپ کو کٹوانے کو، جان دینے کو اللہ کے لیے، ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ آہوں فغاں نہیں کرتا۔ اس کو پتا ہوتا ہے سب کچھ میرا اللہ کرنے والا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مسئلے جو آ رہے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہے ہیں، جو مصائب میرے اوپر آ رہے ہیں اگر مسئلے آتے ہیں تو وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، یہ مسئلے کچھ نہیں ہیں، میرا رب ان مسئلوں سے تو بہت بڑا ہے، وہ چاہے تو یہ مسئلے میرے لیے کچھ نہیں ہیں۔ مسئلے تو بڑے نہیں ہیں نا، اللہ سے بڑا ہے کوئی؟ اللہ سے تو بڑا کوئی نہیں ہے۔ مسئلے بھی اللہ پیدا کرتے ہیں، راحت بھی اللہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سوچے کہ اللہ بڑا ہے، مصائب میرے بڑے نہیں ہیں، مشکلیں میری بڑی نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت جس کو جو چاہتے ہیں، کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں، کسی سے مال لے کے آزماتے ہیں، کسی کو غم دے کے آزماتے ہیں، کسی کو پریشانی دے کے آزماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان جو ہے کہے گا اتنا اجر ملے گا، اتنا اجر ملے گا، جب اس کو اعمال نامہ سامنے رکھنے کے بعد اجر دیا جائے گا، کہے گا اتنے تو میں نے عمل ہی نہیں کیے، اتنے تو عمل ہی نہیں کیے۔ پتہ چلے گا یہ جو تمہارے اوپر دنیا میں مصیبتیں ڈالی گئی تھی نا، مصائب ڈالے گئے تھے تمہارے اوپر، مشکلیں ڈالی گئی تھیں، یہ ان کا اجر ہے۔ تو کہے گا کاش، پھر بھول جائے گا، کہے گا کاش میرے جسم کو کینچی سے کاٹ دیا ہوتا۔ پھر یہ تمنا کرے گا، ابھی تو روتا دھوتا پھر رہا ہوتا ہے نا، اپنی مصیبتیں اس کو سنا رہا ہے، اس کو سنا رہا ہے، اللہ کی شکایتیں لوگوں سے کرتا پھر رہا ہے، یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ۔ اب وہ کیا کر لے گا بھائی؟ وہ کیا تمہاری مشکل حل کرے گا؟ مشکل کشا تو اوپر بیٹھا ہوا اللہ کی ذات عالی ہے جو تمہاری شہرک سے بھی نزدیک ہے۔
اللہ کی شکایتیں مخلوق سے کرتے پھر رہے ہو تو اتنا اجر ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہے گا کینچی سے میرے جسم کو کاٹ دیا گیا ہوتا. تو حدیث پاک کی جتنی بھی چیزیں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے اوپر مصائب آئیں تو میرے مصائب کو یاد کر لیا کرو, میری مصیبتوں کو یاد کر لیا کرو, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی پیغمبر پہ مصائب نہیں آئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ پاک نے کسی پیغمبر کو غریب نہیں پیدا کیا. حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ کسی کو سلطنت نہیں دی گئی. تو اللہ پاک نے تو ہر قسم کی چیزیں دکھائی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے کیسے مصائب آئے, جوتے جو ہے خون میں بھر گئے, لیکن حضور نے برداشت کیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو ابو جہل اور اس کے ساتھی آئے اور آ کے اونٹ کی بھاری اوجڑی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو وہ گئیں اور ان کے ساتھ ایک صحابی تھے, انہوں نے ہٹائی. تو بھائی یہ چیزیں ہم لوگ جو ہے جن کے امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم اپنے اندر جھانکیں دو, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تو. ابھی تو ہمارا حال گندا ہے, گندے لوگوں میں رہتے ہیں, گندے معاملات میں رہتے ہیں, گندی چیزیں سوچتے ہیں, عقلیں وغیرہ غلاظت سے معوف ہیں. ہمارا تو وہ حال ہے کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک وہ لیت پہلے پرانے زمانے میں پخانہ اٹھا کے دور پھینک کے آیا کرتے تھے. تو ایک جمعدار تھا, وہ ہلدی سے جو ہے عطر فروشوں کی مارکیٹ میں سے گزرنے لگ گیا. اب جب وہ عطر فروشوں کی مارکیٹ میں سے گزر رہا تھا تو عطر کی تو خوشبو ہی خوشبو, چکرا کے گر گیا. اب لوگ جو ہے اس کو کوئی چپل سنگھا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے کہ جی مرغی کا دورہ پڑ گیا. اتنے میں ایک جمعدار آیا بھاگا ہوا, کہہ رہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. کتے کی لینڈی لایا, اس کی ناک میں سنگھا دی اور وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہ بھائی یہ تو غلاظت کا عادی ہے, یہ تو غلاظت کا عادی ہے. تو ہم لوگوں کا تو یہ حال ہے. تو اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو آہستہ آہستہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے. اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں جو ہماری طرف آتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں. جب اللہ رب العزت جو ہے خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں, تو اللہ کی طرف آنے کا یہی طریقہ ہے کہ ایسی مجالسیں اختیار کی جائیں, اللہ والوں کی مجالس اختیار کی جائیں جن سے دل کی صفائی ہو. اور جب آپ ایک آدمی کی صفائی ہوگی, حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں آتا ہے اور تم سے پوچھ ہوگی تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی. اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے, قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جاؤ بجا کے پہلے پڑوسی کو پوچھو, جاؤ جا کے تیسرے گھر میں پوچھو, جاؤ تم دنیا کے چوتھے گھر میں, چوتھے دنیا کے ملک میں جا کے پوچھ لو. سب سے پہلے کہ کہیں تم دیوس تو نہیں ہو. حدیث پاک میں دیوس کے الفاظ آتے ہیں کہ کہیں تم دیوس تو گھر میں نہیں بنے ہوئے, کہیں تمہاری اولادیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہی, کہیں تم وہ اولادیں جو تمہاری اختیار میں ہیں کہیں وہ تو بے پردہ نہیں گھوم رہی, کہیں وہ تو غیر محرموں سے باتیں چیتیں نہیں کر رہی. تو سب سے پہلے تمہاری پکڑ تو اس کی کریں گے. اللہ پاک ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق اگر تم دیوس ہو تم اپنے آپ کو دیکھو, جب تمہاری اصلاح ہوگی اپنی اصلاح کرا لو. تو تمہاری اصلاح ہونے سے یہ ہوگا کہ تمہارے اہل و عیال کی اصلاح ہوگی, پھر وہ تمہارے اہل و عیال, تمہارے بچے, تمہاری بچیاں, پھر ان نسلوں کی اصلاح ہوگی. یہ طریقہ ہے. انسان اپنی جب تک اصلاح پہ توجہ نہ دے, اللہ والوں کی صحبت میں نہ بیٹھے, تو معاملات اس لیے درست نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں کس طرح صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کتنا گزر گیا, لیکن دین موجود ہے, دین پہ چلنے والے موجود ہیں. کتنی دنیا ہے, پوری دنیا ہے. کوئی ہے ایسا کہ کوئی مسلمان نہ ہو ادھر کسی ملک میں نہ رہتا ہو؟ کیسے آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے حق ادا کر دیا, صحابہ کرام سے پوچھا, انہوں نے کہا بے شک آپ نے حق ہی مکمل حق ادا کیا ہے. تو کہا یہ تو بھول جائے کوئی کہ دین جو ہے ختم ہو جائے گا یا مٹ جائے گا یا اس کی وجہ سے کہ دین چل رہا ہے, یہ تو بھول جاؤ تم.
یہ تو اللہ کا کام ہے. اللہ پاک جو ہے جس سے جو کام لینا چاہتے ہیں چلتے، اور اللہ والوں کی جب اصلاح ہوتی ہے، جو کوئی اپنی اصلاح کرواتا ہے تو اس کے اندر سے میں ختم کی جاتی ہے. جس سے بیعت ہو رہا ہے اس سے دیکھ لے اس کے اندر کیا معاملات ہیں. بیعت ہونے سے پہلے جان پھٹک کر لے. اگر سمجھ میں آ رہا ہے ہو، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بلڈ گروپ ملتا ہے بہت اچھی بات ہے. اب ظاہری سی بات ہے بھائی، کسی کو بریانی پسند ہے، دوسرے کو قورمہ پسند ہے، مزہ نہیں آئے گا. ہاں، دونوں بریانی پسند کرنے والے ایک تھال میں بیٹھ کے مزے سے کھائیں گے. تو یہ بلڈ گروپ ہوتا ہے کہ مزاج کو دیکھ لے کہ بھائی اگر مزاج ملتا بھی ہے، یعنی جس سے مزاج ملتا ہو بس اس سے اپنا تعلق قائم کرے، اس سے اپنی اصلاح کروائے، تاکہ مرنے سے پہلے جو ہے اس کو ایسا نہ ہو، ندامت کا سامنا ہو کہ یار میں نے تو اعمال کر لی ہے لیکن قبر میں جا رہا ہوں، خود تو جی ہم حاجی نمازی پرہیزگار، اور ہم نے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا جو چاہے کرو. اللہ کی نافرمانی کرنی ہے کرو تم. مولوی صاحب فرما رہے تھے نا پچھلے سے پچھلے جمعے میں، یہ نہیں چلے گا بھائی. یہ نہیں ہے کہ جی ان کے اختیار پہ چھوڑ دیا. کیسے چھوڑ دیا بھائی، کیسے چھوڑ دیا؟ کھانا پینا چھوڑ دے ان کے اختیار پہ، کما کے لا کے خود کھائیں پیئیں. کیا بچپن سے یہ کہہ دیتے جب پالتے ہو؟ نہیں کرتے نا. تو یہ اللہ پاک نے آپ کی ذمہ داری دی ہے، ان کی اصلاح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کو دین کے اوپر چلائیں، دین کا حکم دیں. تو اللہ پاک جتنا کہا سنا، اللہ ہماری اولادوں کو بھی دین پہ چلائے، اس کو چلنا آسان فرمائے. اور میں بیان کرتا ہوں، کچھ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یار رضی بھائی لگتا ہے کہ سارا بیان آپ نے ہم پہ کر دیا، کوئی دوسرے سمجھتا ہے کر دیا. تو بھائی یہ تو معاشرے میں ہر جگہ ہے یہ چیز، تو ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ میرے اوپر بات ہو رہی ہے. تو کسی کی بات نہیں ہوتی ہے، جو بات ہوتی ہے وہ تو سب کے لیے ہوتی ہے. اور جب اللہ بیٹھاتے ہیں تو خود بات کہلواتے. مجھے تو آج دوپہر کو کیا بلکہ عصر کے بعد دھیان آیا، میں نے کہا یار اتوار ہے اور بیان بھی کرنا ہے، آج پہلا اتوار ہے. میں چلو جس نے کروانا ہے وہ کروائے گا، جو اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں. ابھی اللہ نے دل میں ڈال دیا، جو بات ڈال دی وہ کہہ دی. تو یہ اللہ کے کام ہوتا ہے، انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لمبا ہو جاتا ہے بیان، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں لمبا نہ ہو، پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ عافیت فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 11 مرتبہ سورہ اخلاص میں بسم اللہ الرحمن الرحیم.